میں نے کبھی آدھی یہ آدھی وہ قسم کی مخلوقات پر یقین نہیں کیا، وہ جو نیو انگلینڈ کی پرانی کہانیوں میں ملتی ہیں، جیسے کسی نے مختلف جانوروں کو جوڑ کر ایک کہانی بنا دی ہو۔ جب تک کہ میں گلیسٹن بری میں بھی یہی سوچتا تھا، جب تک کہ میں گلیسٹن بری کے سنسان راستوں پر نہیں گیا۔ وہیں کہتے ہیں پہلی بار گلاویکس دیکھا گیا تھا، ایک مخلوق جس کا جسم شیر جیسا، چہرہ کتے جیسا اور کچھ ایسا جسے لوگ بیان نہیں کر پاتے۔ میں اسے ڈھونڈنے نہیں گیا تھا، میں یہ ثابت کرنے گیا تھا کہ وہ ہے ہی نہیں۔ شام کا وقت تھا جب میں نے ایک سنسان کچی سڑک کے کنارے گاڑی روکی، نہ کوئی اسٹریٹ لائٹ، نہ کوئی گھر، بس درخت جو دونوں طرف سے ایسے لگ رہے تھے جیسے راستہ بند کرنا چاہتے ہو۔ ہوا عجیب تھی، خاموش نہیں، ساکت، جیسے سب کچھ سانس روکے کھڑا ہو۔ میں کیمرہ لے کر نیچے اترا، میرے قدموں کی آواز غیر معمولی حد تک تیز لگ رہی تھی۔ میں سڑک پر چلنے لگا، درختوں کی طرف دیکھتا ہوا۔ تب مجھے احساس ہوا جنگل میرے رد عمل کا انتظار نہیں کر رہا تھا۔ کوئی پرندہ نہیں اڑا، کوئی کیڑا نہیں ہلا، کچھ بھی نہیں۔ وہ مجھے نظر انداز نہیں کر رہا تھا، وہ پہلے سے مجھے جانتا تھا۔ پھر میں نے اسے سنا، ایک دھیمی سی غراہٹ، غصے والی نہیں، وارننگ والی نہیں، سوچتی ہوئی، جیسے کوئی مجھے دیکھ رہا ہو اور فیصلہ کر رہا ہو۔ میں رک گیا، آواز دائیں طرف درختوں سے آئی، پھر اچانک وہ حرکت ہوئی، بہت تیز، اتنی تیز کہ میں دیکھ نہ سکا۔ ایک لمحے پہلے وہ وہاں تھا، اگلے لمحے خاموشی، لیکن اس بار مختلف، زیادہ قریب۔ میں نے آہستہ سے سر موڑا اور ایک لمحے کے لیے میں نے اسے دیکھا، زمین کے قریب، طاقتور جسم، شکاری جیسی حرکت، لیکن اس کا سر غلط تھا۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ میرا وہم تھا، روشنی کا کھیل، سائے جو غلط جگہ پر مڑ رہے تھے، لیکن میرا جسم اس بات کو نہیں مان رہا تھا، کیونکہ ہر احساس چیخ رہا تھا، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ میں نے آہستہ سے کیمرہ اٹھایا اور درخت کی طرف کیا جہاں میں نے حرکت دیکھی تھی۔ کچھ نہیں، صرف اندھیرا، لیکن احساس ختم نہیں ہوا، وہ بدلا، دائیں سے بائیں، پھر پیچھے، تیزی سے نہیں، بے ترتیب نہیں، کنٹرول کے ساتھ، جیسے کوئی جان بوجھ کر میرے گرد گھوم رہا ہو۔ پھر وہی آواز آئی، وہی دھیمی غراہٹ، اس بار زیادہ قریب اور عجیب، جیسے اس میں ایک سے زیادہ آوازیں ہوں، ایک گہری گونج اور اس کے نیچے ایک تیز سی آواز جیسے سس کی۔ میں آہستہ سے مڑا اور اس بار میں نے زیادہ دیکھا۔ وہ تھوڑی روشنی میں آیا، اس کا جسم مضبوط تھا، زمین کے قریب، ہر حرکت ناپ تول کر، بالکل شیر جیسا۔ لیکن پھر اس نے سر موڑا اور میرا دل ڈوب گیا، کیونکہ وہ بلی نہیں تھا، اس کی کھوپڑی، اس کی ناک، اس کی حرکت غلط تھی، بہت لمبی، بہت تنگ، جیسے کتے کو کھینچ کر بگاڑ دیا گیا ہو۔ اور اس کی آنکھیں، وہ ساکت نہیں تھی، وہ بدل رہی تھی، جسمانی طور پر نہیں، لیکن وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے ایک وقت میں کئی زاویوں سے دیکھ رہا ہو۔ میں نے ایک قدم پیچھے لیا، کنکریوں کی آواز آئی اور فوراً وہ ہل گیا، نہ حملہ کیا، نہ بھاگا، بس اپنی جگہ بدل لی، ایک جگہ سے غائب اور دوسری جگہ ظاہر، زیادہ قریب، ہمیشہ نظر سے تھوڑا باہر۔ تب مجھے ایک اور خوفناک بات سمجھ آئی، یہ مخلوق الجھن میں نہیں تھی، یہ کھوئی ہوئی نہیں تھی، یہ مجھے سیکھ رہی تھی، میرے حرکت کرنے کا طریقہ، میرا رد عمل، اور سب سے اہم، مجھے کس چیز سے ڈر لگتا ہے۔ میں رک گیا، اس لیے نہیں کہ میں محفوظ تھا، بلکہ اس لیے کہ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ حرکت ہی وہ چیز ہے جو وہ چاہتا ہے۔ جیسے ہی میں ساکت ہوا، وہ بھی رک گیا، نہ آواز، نہ حرکت، بس ایک موجودگی، درختوں کے درمیان، دیکھتی ہوئی، انتظار کرتی ہوئی، مجھے آزمانے کے لیے۔ میں نے کیمرہ مضبوطی سے پکڑا اور سانس قابو میں رکھنے کی کوشش کی۔ پھر میں نے وہ کیا جو شاید نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے کہا، سامنے آؤ۔ جیسے ہی الفاظ نکلے، جنگل بدل گیا، زور سے نہیں، لیکن فوراً۔ ہوا بھاری ہو گئی، گھنی، جیسے کوئی بغیر آواز کے قریب آ گیا ہو۔ پھر نظر کے کونے سے
وہ باہر آیا، مکمل طور پر صرف ایک لمحے کے لیے، لیکن کافی تھا۔ اس کا جسم ویسا ہی تھا جیسا لوگوں نے بتایا تھا، طاقتور، شکاری، تیز رفتار کے لیے بنا ہوا، لیکن اس کا سر قریب سے اور بھی خوفناک تھا۔ وہ صرف کتے جیسا نہیں تھا، وہ جوڑا ہوا لگ رہا تھا، جیسے مختلف چیزوں کو زبردستی ایک شکل دی گئی ہو۔ اس کا منہ حد سے زیادہ پیچھے تک کھلا ہوا تھا، جبڑا سیدھا نہیں تھا، اور جب وہ تھوڑا سا کھلا میں نے دانت دیکھے، سب مختلف، کچھ لمبے، کچھ چھوٹے، کچھ دانت جیسے بھی نہیں لگ رہے تھے، اور اس کی آنکھیں وہ سیدھا مجھے دیکھ رہی تھیں، اب بدل نہیں رہی تھیں، مرکوز، تیز، جیسے وہ مجھے مکمل طور پر سمجھ چکا ہو۔ اور پھر اس نے وہ کیا جو میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ اس نے سر ٹیڑھا کیا، جیسے وہ تجسس دکھا رہا ہو، جیسے وہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو کہ میں کیا ہوں۔ اور اسی لمحے مجھے ایک خوفناک حقیقت سامنے آئی۔ میں اب دیکھنے والا نہیں تھا، میں خود مشاہدہ بن چکا تھا۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا، خاموشی سے، کنٹرول کے ساتھ، اور بس یہی کافی تھا۔ میں مڑا اور بھاگ پڑا۔ شاخیں بازوؤں کو کاٹ رہی تھیں، زمین پھسل رہی تھی، لیکن میں نہیں رکا۔ میں نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، کیونکہ مجھے پتا تھا اگر میں نے اسے دوبارہ صاف دیکھا وہ مجھے جانے نہیں دے گا۔ میں گاڑی تک پہنچا، دروازہ کھولا، زور سے بند کیا۔ ایک لمحے کے لیے کچھ نہیں، پھر میں نے درختوں کی طرف دیکھا، وہ وہیں تھا، سڑک کے کنارے، بالکل ساکت، مجھے دیکھتا ہوا، نہ پیچھا کر رہا تھا، نہ جا رہا تھا، بس یاد رکھ رہا تھا۔ پھر وہ پیچھے ہٹا اور اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ لیکن ایک بات آج تک سمجھ نہیں آئی، جب میں نے کیمرہ چیک کیا، ویڈیو موجود تھی، صاف، لیکن اس میں وہ نہیں تھا، بس میں تھا، اکیلا، سڑک پر کھڑا، گھومتا ہوا، جیسے میں کسی ایسی چیز سے بھاگ رہا تھا جو نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور کبھی کبھی رات کو مجھے وہی دھیمی گھرراہٹ سنائی دیتی ہے، نہ تیز نہ دور، بس اتنی قریب کہ مجھے یاد دلائے وہ اب بھی کہیں ہے، اور اس نے مجھے بھولا نہیں۔